بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ میرے قابل احترام بزرگوں، آج انشاءاللہ اولاد کی نیک تربیت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ جس طرح ماں باپ کی خدمت، ان کا احترام اولاد پر ضروری ہے، اسی طرح ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ کیا حقوق اور کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اور کس طرح ان کی خدمت اور دینی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ دینی تربیت اولاد کا ماں باپ پر انتہائی اہم حق ہے جو ماں باپ کو ادا کرنا چاہیے۔ جو ماں باپ اولاد کی دینی تربیت کی ذمہ داری پوری کریں گے، وہ دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کو عزت ملے گی، اور جو ماں باپ اولاد کی دینی تربیت نہیں کریں گے تو ان کو اس ذمہ داری کے ادا نہ کرنے پر بڑا عذاب اور وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ذمے اولاد کی تربیت کو ضروری قرار دیا ہے، اور جس چیز کو ضروری قرار دیا جائے اس میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا کہ چاہے تو وہ کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ نفل اور مستحب کام کے اندر انسان کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن جو چیز فرض اور واجب ہو، ضروری اور لازم ہو، اس میں اختیار نہیں ہوتا۔ اگر اس کو نہیں کریں گے تو پکڑ ہو جائے گی۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان ماں باپ کو ہوگا
جنہوں نے اپنی اولاد کی نیک تربیت نہیں کی ہوگی۔ حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تربیت اولاد میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بچے کی دینی تربیت اور نیک تربیت بچپن ہی سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ فریضہ بچپن ہی سے ماں باپ پر عائد ہو جاتا ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماں باپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ تم بچے کے سلسلے میں ان امور کو بجا لے آؤ۔ لہذا اگر ماں باپ نے بچپن ہی سے ان احکام کے مطابق بچے کی تربیت نہ کی اور وہ بچے دینی تربیت کے بغیر بڑے ہوتے چلے گئے اور پھر مکلف ہونے کے بعد ان سے گناہوں کا صدور شروع ہو گیا، تو چونکہ ان کے گناہوں میں ماں باپ کی کوتاہی کو بھی دخل ہے، ان کی غفلت اور سستی کا بھی اس میں دخل ہے، اس لیے بچے بھی گنہگار ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے۔ مثلا بچے بالغ ہونے کے بعد نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لڑکیاں پردہ نہیں کر رہی ہیں، سب آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں اور ماں باپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، برائے نام کبھی کچھ کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے اپنی ذمہ داری واقعتاً ادا نہیں کی ہے، ہم نے اس فریضے میں زبردست کوتاہی کی ہے اور برابر کوتاہی کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ماں باپ کا انتقال بھی ہو گیا لیکن اولاد عیاشی میں اور گناہوں میں مبتلا ہے، تو اب بھی ماں باپ کے گناہوں میں اس تربیت میں کوتاہی کرنے کے نتیجے میں گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا بچے کے پیدا ہونے سے لے کر بچوں کے مرنے تک ماں باپ نے جو ان کی دینی تربیت نہیں کی اور ان کے جو دینی حقوق تھے وہ ادا نہیں کیے، تو اس کے ادا نہ کرنے سے یہ سارا وبال اور عذاب ماں باپ پر آئے گا۔ اسی لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسے ماں باپ کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ ہم پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف اپنی ذات کو شریعت کے پابند بنا لیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنا لیں، بلکہ گھر والوں کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، اپنے تمام ماتحتوں کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، اور ماتحتوں میں سب سے پہلے بیوی بچے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ملازم، نوکر چاکر بھی اس میں داخل ہیں، چاہے وہ ملازم دکان میں کام کرتے ہوں، چاہے وہ ملازم گھر میں کام کرتے ہوں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جیسے ایندھن ڈالنے سے آگ اور تیز ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان اور پتھر ڈالنے سے وہ جہنم اور تیز ہو جائے گی۔ اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت طبیعت کے ہیں، تند خو اور مضبوط اور طاقتور ہیں، کوئی ان کو ہٹا کر اور جہنم سے نکل کر بھاگ نہیں سکے گا۔ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس حکم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو کر لیتے ہیں۔ مثلا ان کو یہ حکم دیا جائے گا کہ دیکھو کوئی آدمی جہنم سے نکلنے نہ پائے، تو بس اس حکم پر پوری طرح سے عمل کریں گے۔ اس جہنم سے بچنے کا کوئی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم خود اس آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچاؤ، اور اس جہنم سے بچنے کا راستہ یہی ہے
کہ ہم بچوں کے حقوق بھی ادا کریں جو حقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں، اور یہ حقوق بچے کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے، مسرت کا اظہار کرے۔ آج کل لڑکے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے، لڑکی کی پیدائش پر اظہار نفرت ہوتی ہے۔ یہ نفرت کا اظہار کافرانہ طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ اس پر نفرت کا اظہار کرتے اور غصے کا اظہار کرتے۔ ہمارے دین میں اس پر مذمت آئی ہوئی ہے۔ بچی کی پیدائش پر ناراضگی یا غصے کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دینا یا بیوی کو قصوروار ٹھہرانا جائز نہیں ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ ہمارے دین میں جیسا بیٹا نعمت ہے اسی طرح بیٹی بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائیں اور جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرما دیں، اور جس کو چاہے دونوں عطا فرما دیں، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کی قدرت اور حکمت ہے۔ وہ جس کو جس نعمت سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں سرفراز فرما دیتے ہیں۔ لہذا جب کسی کے گھر اولاد پیدا ہو تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ دوسرے لوگ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست و احباب اس کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بچے یا بچی کو نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اس طرح کی دعائیں دینا چاہیے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔